بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا. صلوات پڑھیں محمد اور ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید حسن عباس نقوی ابن علی مظفر نقوی، مرحوم سید محمد عباس نقوی ابن سید حسن عباس نقوی، مرحومہ کنیز فاطمہ بنت سید مصطفیٰ حسین، مرحومہ حبیب النساء بنت عبداللہ، مرحوم سید مصطفیٰ حسین ابن سید نادر حسین، مرحوم آیت اللہ سید دلدار علی نقوی غفران مآب و جملہ مومنین و مومنات کی روح کو حصہ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہم آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات طاعت کو شرف قبولیت عنایت فرمائے. اور یہ روز جو روز جمعہ ہے اور منسوب ہے جمعہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے، اللہ تعالی حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو
ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ روز جمعہ واقعاً اپنے وقت کو امام کرنے کا ایک دن نہیں ہے، بلکہ اگر آپ آج کی زیارت جب پڑھیں نا، زیارت امام زمان روز جمعہ، تو وہاں پر ایک جملہ المتوقع، آج ہی کا وہ دن ہے جس دن آپ کے ظہور متوقع ہے، یعنی انسان ذرا اور زیادہ بے تابی کے ساتھ جمعہ کے دن انتظار کرے۔ آپ کبھی غور کریے کہ ظہور حضرت کسی کو نہیں پتا کہ کب ہے، لیکن کچھ نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے وہ نشانی ایک بھی اگر دکھائی دے جائے تو انسان منتظر مضطرب ہو جاتا ہے کہ اب جمعہ ہے، یہی دن ہے آپ کے ظہور کرنے کا، مولا کہیں آج کا وہ دن تو نہیں ہے جب آپ ظہور کر جاؤ۔ یہ توقع اور یہ انسان کے اندر اضطراب اور بے چینی بہت ضروری حضرت کی نسبت۔ بڑے حسین فقرات اس زیارت نامے میں موضوع سخن نہیں ہے، لیکن چونکہ امام عصر کا روز ہے، میں نہیں چاہتا کہ حضرت کی بارگاہ میں یہ 2-3 عرض سلام نہ پیش کیے جائیں، جہاں ابتدا ہوتی ہے السلام علیکہ یا حجت اللہ فی عرض، سلام ہو اے میرے امام جو زمین پر حجت خدا ہو۔ اب میں ترجمہ اور تشریح نہیں کروں گا ورنہ ہر فقرے میں ایک مجلس ہے، السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلق، یہیں سے آپ کو ساتھ لے چلوں چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے۔ یہ جملہ آج کی زیارت میں اگر آپ مفاتی میں جا کر دیکھیں اور دیگر مقامات پہ جا کر دیکھیں کہ زیارت امام زمان روز جمعہ، وہاں پر ایک جملہ ہے السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، سلام ہو اس ذات پر جس کی آنکھیں اس کی نہیں ہیں، وہ عین اللہ ہے جو سبھی کو دیکھ رہا ہے۔ فقط یہ ایک جملہ ہم یقین کر جائیں نا کہ امام زمان عین اللہ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد نہ کسی واعظ کی ضرورت ہے، نہ کسی نصیحت کی ضرورت ہے، اور نہ کسی اشرے کی ضرورت ہے۔ گھر میں ہوں عین اللہ مجھے دیکھ رہی ہے، مجلس میں ہوں عین اللہ مجھے دیکھ رہی ہے، بازار میں رہوں عین اللہ مجھے دیکھ رہی ہے، بلوے عام میں ہوں عین اللہ مجھے دیکھ رہی ہے، تنہائی میں رہوں عین اللہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ خدا کی قسم یہ ایک مرحلہ، اور یہی اگر انسان باور کر جائے نا، اللہ نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں انسان کو یہ باور کرایا ہے کہ تم دنیا کی نگاہوں سے بہت کچھ چھپا سکتے ہو، لیکن میں جو خدا ہوں میری نگاہوں سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ میں نہ فقط تمہارے ظاہر کو جانتا ہوں بلکہ تمہاری باطن کی نیات اور تمہارے مقاصد سے بھی آگاہ ہوں۔ یہ فقط ایک مرحلے کے لیے قرآن بڑا حسین لہجے میں کیا کہتا معلوم ہے؟ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا تمہیں نہیں پتا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ ایک جگہ ہے، ایک امام بارگاہ سے لے کر بازار تک میں اگر سی سی ٹی وی لگ جائے نا تو آپ کو پتا ہو کہ یہاں سی سی ٹی وی ہے تو وہاں پر آپ کپڑے کو بھی صحیح رکھ کے جاتے ہیں۔ علم یا علم، یہ سی سی ٹی وی عین ممکن ہے کہ اگر انڈیا کا ہو تو 90% خرابی ہو، لیکن پھر بھی چونکہ لگا ہوا ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے، واچ ہو رہا ہے۔ ہم کیسے احتیاط سے وہاں سے گزرتے ہیں یقین نہیں ہے یہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، لیکن چونکہ لگا ہے تو جو فرما رہے ہیں، میں نے ایک جگہ پہ ایک جملہ کہا تھا، سی سی ٹی وی کو ہمارے ہاں پیش رفتہ مانا جاتا ہے کہ سماج ترقی کر گیا تو سی سی ٹی وی لگا، نہیں، سی سی ٹی وی اس لیے لگا کہ سماج چور بن گیا۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح۔ اگر یہ علم یعلم بأن اللہ یرا پہ یقین آ جائے نا تو کائنات میں کہیں سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتا چل جائے یہ دیکھے نہ دیکھے خدا میرا مجھے دیکھ رہا، اور یہ واقعاً یہ یقین جسے بھی آ جائے علم یعلم بأن اللہ یرا، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس سے اہم آنکھ کوئی ہوگی، لا تاخذہ سنۃ
ولا نوم، یہ سب آپ روز پڑھتے ہیں، نہ جھپکی آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تمہارے لگائے ہوئے کیمرے خراب بھی ہوتے ہیں، لیکن خدا جو دیکھ رہا ہے اسی منظر کو قیامت میں تمہیں دکھایا جائے گا۔ اب اس کے بعد معنی رکھتا ہے کہ میں کہوں کہ نہیں گزر جائے گا، نہیں، یہ سارے مناظر ہمیں دیکھنے پڑیں گے، اور یہ سارے مناظر کے ہمیں حصہ، میں یہ تمہیدی مرحلے سے گزر رہا ہوں چونکہ ماہ مبارک قریب ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو وہاں تک لے جاؤں، یہ سارے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ خدا کی قسم، نہ یہ ویڈیو جو آپ لگاتے ہیں کیمرے میں یہ منظر نہیں ہے، وہی عمل، یہ عجب ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو آپ کے گزشتہ کارناموں کی فلم دکھائی جائے، ایک مرتبہ اسی واقعے کو وہاں پر لے آیا جائے، یہ آپ کے کیمرے گزشتہ مناظر کو دکھا سکتے ہیں، وہ وقت نہیں لا سکتے، وہ زمان نہیں لا سکتے، وہ حالات نہیں لا سکتے، لیکن قیامت میں فقط منظر نہیں دکھایا جائے گا، یہی وقت جو آپ مجلس میں بیٹھے ہو اسے قیامت میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اور شاید اس سے پہلے یہ باتیں کی جاتی تو قرآن کی ان باتوں پہ کون یقین کرتا کہ ہمارے گزشتہ مناظر کو، ابھی تو یہ کیمرے آپ کو دکھاتے ہیں 100 سال پہلے جو آپ نے کیا تھا، 25 سال پہلے جو آپ نے کیا تھا، ابھی جو آپ مجلس پڑھو 100 سال بعد لوگ دیکھیں گے، ابھی جو آپ مجلس میں بیٹھو، یعنی یہ مناظر ہم انسان ہو کر مناظر کو محفوظ کر لیتے ہیں، نہیں اور آسان کروں، ہم مخلوق ہو کر مناظر کو محفوظ کر لیتے ہیں، وہ خالق ہو کر اس موقع کو باقی نہیں رکھ سکتا۔ یہ جو قیامت پہ بعضوں کو یقین ہے قیامت میں سب دیکھیں گے، سارے حالات دیکھیں، خدا کی قسم بڑا سخت مرحلہ ہے قیامت میں، اسی لیے ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، خدا کے حضور میں دعا کرو، میرے اللہ جس طرح دنیا میں تو نے مجھے رسوا نہیں ہونے دیا، نہیں، خدا کی قسم اللہ نے بڑے گناہ ہمارے چھپائے ہیں، مولا کائنات فرماتے الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ولم یفضحنی بین الخلائق، میرے خدا تیری تعریف ہے، تو نے میرے گناہ لوگوں سے چھپائے ہیں، مجھے لوگوں کے درمیان رسوا نہیں کیا تو نے، آپ میرے گناہ نہیں جانتے، میں آپ کا گناہ نہیں جانتا، اللہ نے ستاریت کا پردہ رکھا۔ دعا کرو میرے اللہ جب دنیا کی عام مخلوق کے سامنے تو نے مجھے رسوا نہیں کیا تو پھر میرے امام اور نبی کے سامنے بھی مجھے رسوا نہ کرنا، میرے عمل اس مرحلے پہ ہو جائیں کہ میں تائب جا کر اس دنیا سے گزروں، اور خدا پھر اگر آپ توبہ کر لو نا سچے دل سے، پھر اس کے بعد خدا کی قسم میں روایت میں دیکھ رہا تھا خدا ان ملائکہ کے ذہنوں سے بھی مٹا دیتا ہے، ان ملائکہ نے آپ کے گناہ لکھے ہیں، خدا اپنے بندے کو کس قدر عزیز رکھتا ہے، خدا چاہے نا یثبت ما یشاء، جسے چاہے باقی رکھے، ویمحو ما یشاء، جسے چاہے مٹا دے، وہ ملائکہ نے جو لکھ رکھا ہے اگر بندہ صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے حافظے سے بھی اس گناہ کو مٹا دیتا ہے تاکہ میرا بندہ اس ملک کے سامنے بھی ذلیل نہ ہو۔ لیکن بندہ لوٹ کر آئے تو خدا کی بارگاہ میں، ایک مرتبہ پلٹ کر آئے اپنے خدا کی بارگاہ میں، میرے اللہ میں آنا چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں، میرے گناہ زیادہ ہیں، مجھے علم ہے میرے گناہ زیادہ ہیں، اس کا یقین ہے۔ دیکھیں خدا کی بارگاہ میں زیادہ پالیٹکس نہیں ہوتی ہے، زیادہ سیاست نہیں ہوتی ہے، خدا کی بارگاہ میں دو دو چار کی باتیں ہوتی، اللہ میں گنہگار ہوں تو غفار ہے۔ اب یہاں پہ بہانے نہیں بنے، وہ جو ایکسکیوز ہوتے ہیں نا، نہیں وہ سارا عالم بازار میں جھوٹ بول رہا تھا اور ہم نہیں بولتے تو کیا ہوتا، اور ہر جگہ کا یہ ماحول تھا ہمارے یہاں نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، یہ ایکسکیوز نہیں ہے، فقط آؤ خدا میں گنہگار ہوں
لوٹ کر تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں. لا يمكن الفرار من حکومتک، تیری حکومت سے مجھے فرار نہیں ہے، اور تو نے مجھے بلایا ہے، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، چونکہ میرے گناہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں تیرے رحم کے آگے چھوٹے ہیں. بات ختم ہو گئی. بندہ اس آسانی کے ساتھ اپنے خدا کی بارگاہ میں آ سکتا ہے. یہ سارے مرحلے اس وجہ سے آپ کو طے کرا رہا تھا، کیونکہ جو مہینہ آنے والا ہے، ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، پورے سال تم خدا کو پکارتے ہو، رمضان میں خدا نے تمہیں پکارا ہے. اللہم صلی. پورے سال آپ نے خدا کو پکارا ہے، ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا ہے. وہ خطبہ شعبانیہ واقعاً عشرے کا موضوع ہے کہ انسان کبھی گفتگو کرے کہ وہ کون سا خطبہ تھا کہ پیغمبر اکرم متوجہ فرما رہے تھے، اے لوگوں تمہیں خبر بھی ہے کون سا مہینہ آنے والا ہے. خدا کی قسم اس خطبے کو ملاحظہ کریں تاکہ ماہ مبارک رمضان کے اوقات، لمحات، ساعات جو کبھی سڑکوں پہ گزرتے ہیں، جو کبھی ہوٹلوں پہ گزرتے ہیں، جو کبھی نہ جانے کتنی بے جا باتوں پہ گزرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں ہماری زندگی ہی اہم ہے. دیکھیں ایک مرتبہ آپ کی زندگی اتنی اہم ہے کہ امام معصوم فرماتے ما من یوم یاتی علی ابن آدم، کوئی دن انسان پر ایسا نہیں گزرتا الا انہ قال ذالک الیوم، مگر یہ کہ وہ دن چلا چلا کر انسان سے کہتا ہے انا یوم جدید وانا علیک شہید، اے انسان یاد رکھنا میں وہ کل والا دن نہیں ہوں، میں ایک نیا دن ہوں. آج جو تو کرے گا کل خدا کی بارگاہ میں گواہی دوں گا. اب آپ اس منظر کو فقط ذہن میں رکھیے. آج ہم نے نماز جمعہ پڑھی، نماز عصر پڑھی، دعائیں پڑھی، مجلس سن رہے ہیں. یہ دن کل قیامت میں کھڑا ہوگا، آپ کے حق میں گواہی دے گا. وَأَنَا عَلَيْكَ شہید، میں گواہی دوں گا کہ تم کیا کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ دن چلا کر کہتا ہے میں اگر گزر گیا تو پھر دوبارہ تم اسے نہیں دیکھو گے. آج تک جو لمحہ گزرا اس لمحے کو آپ نے دوبارہ نہیں دیکھا. آپ کہتے ہو کب سے کھڑے ہیں، وہ کب سے جب آپ کھڑے ہیں اس میں ہزاروں لمحات گزرے، آپ نہیں دیکھ پائے. کبھی اس چیز کو اگر ملاحظہ کرنا ہو نا کہ یہ عمر جو گزر رہی ہے جس کا پتہ نہیں چلتا، یہ بالکل ایک دریا کی طرح ہے. آپ گاؤں میں اگر جائیں نہر بہتی ہے، نہر جب بہ رہی ہوتی ہے تو لوگ اشارہ کرتے ہیں وہ دیکھو وہ والا پانی، وہ والا پانی جو آپ نے اشارہ کیا نا وہ والا نہیں، وہ آگے گیا. پتہ نہیں بات ہے، وہ جہاں آپ نے اشارہ کیا کہ یہ وہ والا پانی ہے، وہ جسے آپ نے دکھایا تھا نا وہ آگے چلا گیا. لیکن جانے والے پانی کی جگہ بعد میں آنے والے پانی نے اتنی جلدی جگہ لی کہ آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کا اشارہ بھی نہیں تبدیل ہوا. آپ نے کہا دیکھو وہ والا پانی، کہا وہ والا کہاں ہے، وہ تو گیا. یہی حال ہماری عمر کا ہے. یہ دریائے حیات سانسوں کی لہروں میں بہتی ہوئی گزرتی جا رہی ہے اور ہر سانس بہ رہی ہے. اب اگر اس سانس کے بدلے ہم نے کچھ خرید لیا تو ہم کامیاب جاتے ہیں، اور اگر اس سانس کو یوں ہی رائگاں کر دیا تو قرآن آواز دیتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جس نے 5 روپے کا سامان 50 میں خرید لیا. حقیقت میں گھاٹے میں وہ انسان ہے جس کا آج کا دن ایسا گزرا ہے کہ ذرہ برابر کل والے دن کی کوئی چینجز نہیں آئی ہے. یہ مرحلہ خدا کی قدم. اب جو مہینہ آ رہا ہے بس ہماری عمر کیا ہے، خود قیمتی ہے. اس عمر میں اب اگر ماہ مبارک رمضان آ جائے تو پھر یہ قیمت اور بڑھ جاتی ہے نا. جہاں پیغمبر فرماتے ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اے لوگو تمہیں پتا ہے جو مہینہ آ رہا ہے. عجب لطافتیں ہیں. میں کوشش کروں گا چند جملے اس خطبے کے آپ کی خدمت میں کروں. قد اقبل الیکم، تم نہیں جاتے ماہ مبارک کے پاس،
وہ تمہارے پاس آتا ہے. یہی تو جملہ ہوا نا, قد اقبل الیکم, وہ آتا ہے, تم نہیں جاتے. کیوں معلوم ہے؟ چونکہ رمضان المبارک اس بلندی پہ ہے کہ تم ان گناہوں کے ساتھ اس بلندی تک نہیں جا سکتے. وہ خدائے رحیم و کریم جس طرح قرآن کو بھیجتا ہے اسی طرح رمضان کی برکتوں کو تمہارے لیے بھیجتا ہے. تم کہاں جا پاؤ گے؟ قد اقبل الیکم, آیا ہے. کون آیا؟ ماہ مبارک رمضان. کیا لے کر آیا؟ اب ہمارے یہاں میڈیا میں کیا لے کر آیا, پیپروں میں کیا لے کر آیا؟ خدا کہتا ہے قد اقبل, پیغمبر فرماتے قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ, برکتیں لے کر آیا. اب یہاں پر ایک ایک لفظ کا اگر معنی ہو تو خدا کی قسم یہ عجب خطبہ ہے. بالبرکہ, برکتوں کے ہمراہ آیا. برکت یعنی کیا؟ مبارک ہونا یعنی کیا؟ برکتوں کا معنی یہ تو نہیں آپ جب اپنے دسترخوان پہ 5 قسم کے کھانے کے بجائے 50 قسم کے دیکھ لیں تو کہیں ہاں یہ برکت ہے. یہ برکتوں کا معنی ہے. برکت ہر جگہ زیادتی کو نہیں کہتے, زیادہ ہو جانے کو نہیں کہتے. برکت کا اصل معنی ہے سود اور نفع کے. وہ چیز جو آپ کے لیے پرسود ہو, پرفائدہ ہو, وہی چیز آپ کے لیے مبارک ہوتی ہے. اگر ایک گھر پرفائدہ ہے, پرفائدہ یعنی کیا؟ وہاں نماز پڑھی جاتی ہے, وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے, وہاں یاد خدا ہے, تو یہ گھر مبارک ہے. اسی طرح زندگی اگر راہ خدا میں گزرے, اگر اطاعت نبی و آل نبی میں گزرے تو یہ زندگی مبارک ہے. معلوم ہوا 80 سال کی زندگی بابرکت زندگی نہیں ہے. 18 سال کی زندگی اگر کوئی بیوی گزار کر چلی جائے تو اس کا لقب مبارکہ بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ 18 سال کی زندگی تھی نا صدیقہ طاہرہ کی, لیکن لقب کیا ہے؟ مبارکہ, چونکہ پر خیر و برکت ہے. اس قدر برکات فاطمی ہے کہ اگر آج یہ مذہب پیغمبر کا آپ تک پہنچا ہے تو فقط اسی بی بی کا صدقہ ہے, وگرنہ دنیا والوں نے چاہا تھا اسے بدل دینا, اسے چینج کر دینا, لیکن اس مبارکہ بی بی نے کہا میں اپنے بابا کے دین کو ایسا بچاؤں گی کہ قیامت تک کوئی یزید کی مجال نہ ہوگی کہ اس دین کو ختم کر سکے. یہ ہے برکت. یہ رمضان لے کر آ رہا ہے کیا؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. رحمتیں بھی ہیں, مغفرت بھی ہے. ہم سب کو مغفرت الہیہ کی ضرورت نہیں ہے. کون ہے ہم میں سے جو کہہ دے کہ ہم گنہگار نہیں ہیں؟ خدا کی قسم ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں, ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں. میں آپ کی باتیں نہیں کرتا, اپنی باتیں کرتا ہوں. یہ پورا جسم گناہوں میں غرق ہے. حتیٰ ہم تو ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں, گناہ چھوڑیے, اپنے نیک کاموں کے لیے بھی توبہ کریے. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. اپنے نیک کاموں کے لیے بھی توبہ کریے کہ یہ شان خدا نہیں تھی. یہ جو نماز میں نے پڑھی, یہ نماز اکڑنے کی جگہ تھی یا پھر سے توبہ کرنے کی جگہ تھی؟ آپ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا. وہ نماز جو میں نے پڑھی, خدا کی قسم کیسی نماز پڑھی میں خوب جانتا ہوں. ساری آفس کا حساب اس 4 رکعت میں ہو گیا. چابیاں غائب تھی سب مل گئیں. پرانے واقعات جو بھول چکا تھا سب یاد آ گئے. یہ والی نماز پڑھی ہے. اس نماز کے لیے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے. ایک بچے سے اگر آپ بات کریں, میں آسان کروں آپ کو, کسی بچے سے آپ بات کریے اور وہ بیٹھا یہاں ہو, آپ دیکھیے چھت کی طرف, 2-3 مرتبہ کے بعد کہے گا مولانا بات کس سے کر رہے ہیں آپ؟ کہ تم سے بات کر رہا ہوں. کہ اگر تم مجھ سے بات کر رہے تو دیکھو میری طرف. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. بات اگر آپ مجھ سے کر رہے ہو, یعنی ایک بچے کو بھی برداشت نہیں ہے جب اس سے بات کی جائے تو دیکھا کہیں اور جائے. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جب نماز میں باتیں خدا سے کرتے ہو تو یہ دل کی آنکھیں کبھی بازار جاتی ہیں, کبھی گھر جاتی ہیں. اس نماز کے لیے توبے کی ضرورت نہیں ہے. توبے کی ضرورت ہے, معافی مانگو.
اس نماز میں گناہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری نیکیوں پہ میں معافی مانگوں خدا کے حضور میں، میرے اللہ یہ نماز نہیں تھی، یہ نماز نہیں تھی میرے اللہ، لیکن کیا کروں تیرا عاصی بندہ ہوں، میں نے نماز نہیں پڑھی، نماز تو علی اور آل علی پڑھتے ہیں، میں تو بس حاضری دینے آیا تھا تاکہ کوئی مجھے طاغی اور باغی نہ کہہ سکے. خدا کی قسم اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، میں نے نماز کہاں پڑھی، میں تو بس حاضری دینے آیا تھا کہ حاضر ہو جاؤں، کم سے کم یہ تو نہ کہا جائے کہ سرکش ہوں، کم سے کم یہ تو نہ کہا جائے باغی ہوں. ایک آیت اللہ کے سامنے ایک بازاری آدمی وضو کر رہا تھا، اور وہ جو وضو کبھی کبھار ہوتا ہے، بعض لوگ وضو کرتے ہیں 3-4 محلے کو اور وضو کراتے ہیں، وہ ادھر کا پانی ادھر ان کے اوپر گیا، پانی بچا، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو تم؟ کہا وضو کر رہے ہیں. کہا یہ وضو ہے، یہ تمہاری نماز ہے، ایسے پڑھتے ہیں؟ کہا یہ وضو اور نماز نہیں ہے، میں تو فقط آیا ہوں حاضری دینے، میرے اللہ میں تیرا صحیح بندہ نہیں ہوں، بس اتنا یاد رکھنا کہ تیرے خلاف بھی نہیں ہوں، بس میں اتنا آیا ہوں. توجہ فرما لیں، یہ دیانت ہونی چاہیے ہمارے اندر. ہم اپنی نمازوں پہ کبھی کرتے ایک مرتبہ، خدا کی قسم میں ان مرحلوں کو اس لیے کروں چونکہ ماہ مبارک رمضان، ایک مرتبہ اگر آپ کے اعمال کی چیکنگ ہونے لگے نا، یہ مسجد کے چھت کے اوپر نہیں جائے گا. آپ 7ویں آسمان کے اوپر کی بات کر رہے ہیں، یہ اگر مسجد کے چھت کے اوپر یہ نماز چلی جائے تو بڑی بات ہے. آپ کبھی جا کر روایات میں دیکھیے گا تو جو فرما رہے ہیں، روایات عجب ہے، عجب روایت ہے. ہر آسمان پہ میرا عمل جب جاتا ہے نا، ہر آسمان پہ چیک ہوتا ہے. یہ روایت ہے، یہ خود ایک تفصیلی موضوع ہے، یہ بھی ادھار کبھی کہ پہلے آسمان پہ جب یہ اعمال جاتا ہے تو مطلب کہتے ہیں کیا ہے، کہتے ہیں نیک بندے کا عمل ہے. کہ واپس کرو. کہ کیوں؟ کہ اس نے غیبت کیا تھا. اچھا اس کو کیا کرو، واپس کرو. حتیٰ روایت کا وہ جملہ ہے، میں نہیں چاہتا روز جمعہ وہ جملہ کہوں، اس کے منہ پہ مارو، یہ روایت کا جملہ ہے، اس کے منہ پہ مارو. کیوں؟ کیونکہ غیبت کیا تھا. اور اگر یہاں سے بھی نکل گیا نا کہ ایک آدمی نے عمل انجام دیا، غیبت نہیں کیا، دوسرے آسمان پر وہاں. اور روایت میں کہ اللہ نے آسمانوں کو خلق کرنے سے پہلے نگہبان آسمان خلق کیے، یعنی ہر آسمان کا ایک فرشتہ ہے، ہر چیز کو وہاں جانے نہیں دیتا ہے، چیکنگ ہوتی ہے. دوسرے آسمان پہ ملک لے کے پہنچتا ہے. کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اعمال نیک لے کر آئے ہیں. کہا اس اعمال نیک کو دیکھنے کے بعد وہ ملک کہتے نہیں اسے واپس کرو. انہوں نے جو مجلس پڑھی تھی تھوڑا سے 2-4 سبحان اللہ کے لیے پڑھی تھی، پبلک خوش ہو جائے، لوگ راضی ہو جائیں. تو جو فرمانے یہ دنیا کے لیے تھا، یہاں آسمان پہ کہاں لے کر آ رہے ہو؟ تو جو فرمانے یہ عمل کی یہ اس طرح چیکنگ ہوتی ہے 7 آسمانوں تک، اس طرح مرحلہ. پھر اس کے بعد اگر یہاں سے بھی کوئی پار ہو گیا کہ نہیں اس نے دنیا کے لیے نہیں پڑھا تھا اور آگے بڑھا، تیسرے آسمان کا ملک روکتا ہے، کہتے روکو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا یہ نیک بندے کا عمل ہے، 2 آسمانوں سے پار ہو چکا ہے. کہا نہیں اس عمل کے اندر ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مظلوم نے فریاد کیا تھا، اس نے اس مظلوم کی مدد نہیں کیا تھا. ایسے بندوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اسے واپس کرو. آپ غور کر سکتے ہیں یہ مراحل ہے. اسی طرح آپ جائیے 7 آسمانوں تک. اب اس کے بعد ماہ مبارک رمضان میں آپ کو یاد آنا چاہیے کہ جب اعمال اتنی سختیوں سے قبول ہوتا ہے تو اب جب اللہ نے ایک ایسا مہینہ دیا کہ جس میں کہا کہ بندے تو آ میرا مہمان ہے. پتہ نہیں بات ہے، ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، اگر اس چیز کو سمجھ جاؤ نا کہ ہمیں خدا نے بلایا. میں نے کیا پورے سال خدا کو تم بلاتے ہو، ماہ مبارک رمضان میں خدا نے تمہیں بلایا. نبی فرماتے ہیں قد دعیتم، تمہیں بلایا گیا ہے الی ضیافت اللہ. میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، میرے اعمال کو اے ملائکہ تم واپس کر سکتے ہو، لیکن رمضان میں کوئی معمولی آدمی بن کے نہیں آ رہا ہوں. رمضان میں کوئی معمولی آدمی بن کے نہیں آ رہا ہوں. قد دعیتم الی ضیافت اللہ، میں اللہ کا مہمان بن کر آ رہا ہوں. یہی تو ہے نا، یہی ہے قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ. اللہ نے اس مہینے میں تمہیں مکرم بنایا،
مدعو کیا. تھوڑا سے ایک جگہ سے اگر انویٹیشن کارڈ آ جائے نا کسی سیاسی پارٹی سے، پورا محلہ جب تک جان نہ جائے کہ افطار پارٹی میں کہاں جانا ہے، ہم کو لگتا ہے کہ اسٹیٹس پہ نہ لگا دے. اور خوب سب کو ایک دعوت نامہ اللہ نے دیا. اب اللہ سے بڑا دعوت نامہ کہاں سے آئے گا مجھے نہیں پتا. قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من کرامت اللہ. اللہ نے تمہیں دعوت کیا. اب ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، جب مہمان خدا کے ہو نا تو تھوڑا سے مانگو بڑی بڑی چیزیں. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. آپ کو بلایا گیا ہے، خدا نے بلایا. آپ وہاں پہ بھی مانگ کے کیا آتے ہو؟ گھر مل جائے، کھانا مل جائے، روٹی مل جائے. نہیں، بڑی جگہ گئے ہو، بڑی جگہ گئے ہو تو بڑا مانگو. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. پیغمبر کے حضور میں ایک شخص آیا طائف سے، اس نے پیغمبر کی کافی مدد کیا تھا. جب پیغمبر کی حکومت ہو گئی تو پیغمبر سے اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ مجھے پہچانتے میں کون ہوں؟ نبی تو پہچانی. نبی نے فرمایا ہاں تم نے ہماری مدد کیا تھا. کہ یا نبی اللہ میں کچھ مانگ سکتا ہوں؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں مانگو، کیا چاہیے؟ کہ رسول اللہ 200 بھیڑ مل جائے، بکریاں. اب دیکھیے پیغمبر کے حضور میں نبی اکرم کہے مانگو، آدمی اس قدر جو ہے گر جائے کہ کہے 200 بکریاں مل جائیں. نبی اکرم نے کہا انہیں دے دو. پھر اس کے بعد جب یہ چلا گیا تو نبی اکرم نے فرمایا اے کاش اس انسان کی ہمت اور حوصلہ بنی اسرائیل کی اس ضعیفہ عورت کی طرح ہوتی کہ جب موسیٰ اس کے پاس آئے تھے تو اس نے وہ مانگا تھا جو یہاں کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتا تھا. نبی سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس نے کیا مانگا تھا؟ کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا موسیٰ ہمارے نبی جناب یوسف کے جنازے کو لے جا کر آپ مصر لے جائیے، وہاں پر فلسطین لے جائیے مصر سے. جناب موسیٰ نے پوچھا یا اللہ ان کا جنازہ ہے کہاں؟ اب دیکھیں خدا بندوں کو بہانے سے مقام عطا کرتا. خدا چاہتا تو جناب موسیٰ کو بتا دیتا. کہا نہیں وہ ایک بڑھیا رہتی اس کے پاس آپ جائیے. عجب، اپنے نبی کو ایک ضعیفہ کے پاس ہے اللہ تو بتا دے. کہا نہیں تمہیں یہی تو پتا نہیں کس بہانے سے ہم کس بندے کو بلند کرنا جانتے ہیں، تمہیں پتا نہیں. تمہارے در پہ جب کوئی فقیر آتا ہے تو تم کو لگتا ہے تم اس کی بھوک مٹا سکتے تھے. نہیں ہم چاہتے تو خود مٹا دیتے. ہم چاہ رہے تھے اس فقیر کی بھوک مٹا کر تمہارے رتبے کو بلند کرنا تاکہ تم بلند ہو جاؤ. جناب موسیٰ کو بھی بتا سکتا تھا، نہیں خدا نہیں بتایا. کہ اس ضعیفہ سے معلوم کرو. اس ضعیفہ کے پاس جب جناب موسیٰ گئے، میں عرض کروں کہ رمضان میں کچھ بڑا مانگیے. اور اس کے بعد اس ضعیفہ نے کہا یا نبی اللہ مجھے پتا تو ہے. کہا تو پھر بتا دو. کیسے فری میں نہیں ہوگا، آپ وعدہ کریے. جناب موسیٰ نے کہا کون سا وعدہ میں کروں؟ آواز آئی موسیٰ وعدہ تم کرو پورا ہم کریں گے، اس کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم وعدہ کرو ہم پورا کریں گے. کہا یا نبی اللہ میرے لیے دعا کریے. اب یہ دیکھیے یہ ہمت ہے، یہ حوصلہ ہے. 200 بھیڑ بکریاں لے کر کیا کرو گے؟ یا نبی اللہ میرے لیے دعا کریے جنت میں جہاں آپ ہوں گے اللہ مجھے بھی وہیں قرار دے. دیکھیں یہ ماہ مبارک کی دعا، یہ ماہ مبارک کی دعا. دعا کرو اللہ میں آیا ہوں تیرا مہمان بن کے، مجھے جنت میں وہاں رکھنا کہ ہر روز اپنے مولا حسین کی زیارت کر سکوں. یہ دعا مانگو. یہ دعا مانگیے نا خدا سے، یہ مانگیے وہاں رہوں جہاں اہل بیت کی زیارت ہوتی رہے. کیونکہ جنت میں بھی بعض لوگوں کے لیے روایت میں 70 سال میں ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کریں گے. کون؟ اہل جنت. یعنی وہاں کے بھی اپنے مقام و مرتبے میں 70 سال گزر جائے گا امام حسین کی زیارت کیے ہوئے. اب کیا مانگنا چاہیے میرے اللہ؟ نہ فقط جنت بلکہ جنت میں وہ جگہ چاہیے کہ میں اپنے گھر سے نکلوں تو مولا کے چہرے کی زیارت ہو جائے. یہ ماہ مبارک، چونکہ آپ مہمان خدا. دیکھیں اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا چاہیے، جو دے رہا ہے اس کے کرم کو دیکھ کر مانگو نا. خدا دے رہا ہے. اب جب آپ اس کے مہمان ہو نا. ایک شخص تھا خانہ کعبہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد حضرت امیر نے اس کی دعا سنی. حضرت امیر اگر کسی کی دعا کی تعریف کریں تو اس کی دعا کیا ہوگی؟ وہ شخص غلاف خانہ کعبہ پکڑ کے کہہ رہا تھا
البیت بیتک وانا ضیفک. دیکھیں یہ دعا کا انداز کتنا اچھا ہے. میرے اللہ گھر تیرا گھر ہے اور میں تیرا مہمان ہوں. گھر تیرا گھر ہے اور میں تیرا مہمان ہوں، پس اپنے مہمان کو تو خالی ہاتھ تو نہیں لوٹائے گا. دیکھیں کتنا حسین جملہ ہے نا. دیکھیں ہمارے یہاں بھی اگر کوئی آ جائے نا تو ہم چاہتے یہ مہمان خوش ہو کر جائے، جبکہ ہمارے اندر بعض سی چیزیں توانی نہیں ہے، قدرت نہیں ہے. ہر چیز ہم مہمان کی پوری نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں. لیکن جتنا کچھ ہمارے امکان میں ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ مہمان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے اور ہمارے گھر سے جائے. جب ہم ناتواں بندے اپنے گھر سے مہمان کی خواہشوں کو پورا کر کے اپنی توان بھر لوٹانا چاہتے ہیں تو اب قدرت لامتناہی خدا کہا، اس کا مہمان کہا، وہ اپنے مہمان کو خالی ہاتھ لوٹائے گا کہاں. لیکن آئے تو خدا میں تیرا مہمان ہوں. یہاں پر قد تم فیہ الی ضیافت اللہ، تمہیں دعوت خدا دی گئی ہے. وَقَدْ جُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں تم مکرم ہو گئے. کتنے مکرم ہو گئے معلوم ہے؟ خدا کے مہینے نے آپ کو کتنا محترم بنایا. انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ. اتنے مکرم ہو چکے ہو کہ تمہاری سانسیں سبحان اللہ کا ثواب رکھتی ہیں. سانسیں آپ کبھی جوڑیے گا، بعض بزرگوں نے جوڑا ہے کہ انسان دن بھر میں کتنی سانسیں لیتا ہے. کبھی حساب کیا آپ نے اپنی سانسوں کا کہ دن بھر میں کتنی سانسیں لیتا ہے؟ اب یہ ڈاکٹر بھی بتائیں گے، کیونکہ ایک مرتبہ بیمار آدمی ہے اس کی سانس کا الگ ایوریج ہے، ایک مرتبہ صحت مند آدمی. لیکن جو معتدل آدمی ہوتا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے 21,600 مرتبہ کم سے کم وہ دن بھر میں سانس لیتا ہے اگر طبیعت بخیر ہو. 21,600 مرتبہ سانس، ہر سانس ایک سبحان اللہ. جوڑیے انفاسکم فیہ تسبیح، تم سانس لو ہر سانس سبحان اللہ، اور ہر سبحان اللہ کا ثواب جنت میں ایک شجر. ہر سانس ایک سبحان اللہ، ہر سبحان اللہ جنت میں ایک شجر، اور کم سے کم 21,600 مرتبہ دن بھر میں لی گئی سانسیں. اب ماہ مبارک رمضان سے یوں لوٹ کر کوئی چلا آئے. ہاں یہ بھی ایک چیز بریکٹ میں یاد رکھے، کتنا بڑا بھی باغ لگا دیجئے نا، جلانے کے لیے ایک چنگاری کافی ہے. پتہ نہیں بات نہیں واضح. بعضوں نے نبی سے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو پتہ نہیں کتنا سبحان اللہ کہا، تب تک جنت میں کتنے باغ تیار ہو گئے ہوں گے. نبی نے کہا ہاں بس جلایا نہ ہو تم نے ان باغوں کو. کیونکہ باغ لگانا بھی ایک ہنر ہے، باغ جلانا بھی ہنر ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، اس کو چیک کریے. دیکھیں میں وہ مثالیں دے رہا ہوں جو آپ کریے. آپ پھٹا جھولا لے کر جائیے، پوری مارکیٹ کی خریداری کر لیجئے، آپ کا جھولا نہیں بھرتا. اور کہتے ہیں وہ 1 نمبر سے لے کر 8 نمبر تک ہم نے کوئی دکان نہیں چھوڑی، ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ لیا اور گھر آئے تو کچھ نہیں تھا. کہ وہ جھولا اگر آپ نے سل لیا ہوتا نا تو پہلی اور دوسری دکان پہ یہ جھولا بھر گیا ہوتا. پتہ نہیں بات واضح نہیں ہے. اعمال کے جھولے جو ہے نا ہمارے یہ پھٹے ہوئے زیادہ ہیں. وہ صدقہ کیا اور وہ واٹس ایپ پہ ہمارا اسٹیٹس آیا، یہ وہی پھٹا جھولا ہے. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. اللہم صلی یہ واٹس ایپ اور فیس بک والا جھولا مت لے کر جائیے. پوری زندگی عمل کرو گے پھٹ کے گر گیا. قرآن کہتا من جاء بالحسنۃ، قرآن نے کہا جو حسنہ انجام دے گا وہ نہیں جو لے کر آئے گا. پتہ نہیں بات واضح نہیں. آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو بھی کہو گے نا میں نے بہت کچھ خریدا، وہ کہے گا جھولا دکھاؤ لائے کیا ہو. خریدا کیا ہے اس سے معنی نہیں ہے، لائے کیا ہو، کتنے نیک اعمال انجام دیے یہ معنی نہیں ہے، بچایا کتنے اعمال کو ہے. پتہ نہیں بات آدھے. ہم بہت سے اعمال کم تھوڑی نہیں انجام دیتے ہیں.
اعمال تو ہم بہت انجام دیتے ہیں, بچا نہیں پاتے نا. کبھی ارے ان کو دیکھ رہے ہو آج پہچان نہیں رہے ہیں, کل ایسے ہی گھومتے تھے, ہم نے سنبھالا, وہ 10,000 جو آپ نے دیا تھا ختم. تو جو فرما دیں, وہ جو آپ نے دیا تھا وہ ختم ہو گیا. یہ قرآن کہہ رہا, خدا کی قسم, لا تبطلوا الصدقات بالمن والعطا, اپنے صدقات اور اپنی نیکیوں کو منت جتا کر ضائع نہ کرو, اذیت دے کر ضائع نہ کرو. کسی کی مدد کیا کرتے, نہیں اب نہیں پہچانتے ہمیں, سلام نہیں کرتے. خوب ان کے لیے کیا تھا تو واقعاً آپ گھاٹے میں ہو, خدا کے لیے کیا تھا تو ان کے سلام کی کوئی اوقات نہیں ہے, اس نے محفوظ کیا ہے جسے اجر دینا ہے. تو یہ مرحلہ ہے, یہ مرحلہ ہے, یہ مرحلہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ. عجب حسین مہینہ ہے نا, جہاں میری سانسیں, اور ایک جملہ کو چونکہ آپ حضرات اہل مجلس ہیں, 2 جگہ روایت میں انسان کی سانس عبادت ہوتی ہے, 2 جگہ, اور آپ پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ, وہ حدیث بھی آپ نے سنا. ایک ماہ مبارک رمضان میں انسان اس قدر خدا کے قریب ہوتا ہے کہ اب اس کی سانسیں جو عمل غیر اختیاری ہوئیں وہ بھی عبادت بن جاتی ہیں. اور ایک جگہ محرم ہے, ایک رمضان ہے اور ایک جگہ محرم ہے, اور وہاں کے لیے بھی روایت ہے. مولا فرماتے ہیں وَحَمُّهُ لَنَا عِبَادًا. یہ جملہ عجب نہیں ہے, امام صادق فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں یہاں پر ماہ مبارک رمضان کے لیے کیا ہے, انفاسکم فیہ تسبیح. مولا فرماتے وہ آہیں, وہ سانسیں جو تم ہمارے غم میں لیتے ہو وہ تسبیح ہے. وَحَمُّهُ لَنَا عِبَادًا, وہ حزن جو ہمارے غم میں تم پہ طاری ہوتا ہے وہ تمہاری بندگی. یہ مرحلہ ہے, یہ مرحلہ ہے. اس کے بعد کچھ اعمال ہیں ماہ مبارک رمضان کے, مفاتی خوب کھولتے ہیں, مفاتی میں دعائیں ہیں. اعمال کی 2 کتاب ہونا چاہیے, معلوم ہے, یہ اللہ دعا کرے کسی عالم دین کو یہ توفیق ہو کہ اعمال کی 2 دعائیں, 2 کتابیں لکھی جائیں. ایک کتاب دعاؤں کی ہے, یہ بھی اعمال ہیں, ایک ہمارے کیریکٹر کی, یہ بھی اس کے بھی اعمال ہیں. جس طرح ماہ مبارک رمضان میں دعا افتتاح پڑھنا ضروری ہے نا, اسی طرح پیغمبر فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں کچھ اعمال بھی ضروری ہیں. وقروا کبارکم وارحموا صغارکم وصلوا ارحامکم. یہ اعمال کی بھی کتاب لکھی جانی چاہیے. رمضان کے اعمال میں سے اعمال کیا ہے, وقروا کبارکم, اپنے بزرگوں کا احترام کرو, یہ رمضان کے اعمال میں سے. وارحموا صغارکم, اپنے بچوں پہ رحم کرو. وصلوا ارحامکم, اپنے رشتہ داروں کے اتصال رکھو, ان سے ملاقات کرو, صلہ رحم کرو. یہ رمضان کے اعمال میں سے. بڑی جھوم جھوم کے دعا افتتاح پڑھتے ہو, ایک دن بھی مس نہیں ہوتی. خب ماہ مبارک رمضان میں رشتہ داروں کے گھر گئے, کبھی آپ نے تلاش کیا کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کون ہے جس کے گھر میں آج افطار نہیں آئی؟ یہ اعمال ماہ مبارک رمضان ہے. اعمال ماہ مبارک رمضان فقط قرآن پڑھنا نہیں ہے, اعمال ماہ مبارک رمضان فقط دعا افتتاح پڑھنا نہیں ہے, اعمال ماہ مبارک رمضان ماں باپ کا احترام ہے. وقروا کبارکم, ماہ مبارک رمضان میں ماں باپ کا احترام بڑھ جانا چاہیے. ماں باپ کی نسبت آپ کے اندر جو جذبہ پہلے تھا ماہ مبارک رمضان میں وہ جذبہ اور زیادہ شدید ہو جانا چاہیے. یہ ہوا نہیں ہوا. ماہ مبارک رمضان کے اعمال میں سے ماہ مبارک رمضان میں بعض اولادوں کو یہ سنتے ہوئے سنا رمضان میں نہیں جا پاتے قبروں پر. کیوں نہیں جا پاتے آپ رمضان میں قبروں پر؟ رمضان میں تو اور جا کر احترام کرو نا اپنے ماں باپ کا. خوب اگر وہ ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے تو ماہ مبارک رمضان میں آسان کروں آپ کے لیے نا. عام دنوں میں جب ایک سورہ پڑھتے ہو اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کر تو کیا ہوتا ہے, ایک سورے کا ثواب ملتا ہے نا. ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھتے ہو تو اس کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ پتہ نہیں, بات واضح ہی نہیں بات ہوئی. اب جب جا کر 7 مرتبہ انا انزلنا ماں باپ کی قبروں پر ماہ مبارک رمضان میں پڑھو گے تو ہر آیت کا ثواب جب 1000 آیت کے برابر ملے گا تو یہ 7 مرتبہ انا انزلنا 7000 انا انزلنا نہیں ہوگی. یہ وقروا کبارکم نہیں ہے, یہ نفی نہیں پتا آپ کو,
یہ فائدے نہیں پتا. یہ ماہ مبارک رمضان میں وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، ماہ مبارک رمضان کے اعمال میں سے اپنے بچوں کے ساتھ اور اچھے سے پیش آؤ. بعض ماں باپ روزہ رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے گھر میں کرفیو لگا ہے. ایک تو بیچارے مہینے میں 2-4 دن روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد جس دن انہوں نے روزہ رکھا اس دن قیامت کا منظر ہوتا ہے. آج کوئی بولے نہ، آج کوئی ہنسے نہ، آج کوئی بات نہ کرے. یہ روزہ رکھا ہے، آپ نے کرفیو لگا رکھا ہے. پورا گھر دعا کرتا ہے کہ کل یہ سحری میں نہ اٹھیں، کیونکہ آج آفت مچا رکھا ہے انہوں نے جو روزہ رکھا ہے. خدا کی قسم جس دن آپ نے روزہ رکھا ہے آپ کی رحمتیں بڑھنی چاہیے، نہیں بڑھنی چاہیے. میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، بعض مقامات پر دیکھا نہیں آج وہ روزہ ہے آج ان سے بات مت کرو. عجب کیا ہو گیا ان کو، روزہ رکھیں خدا کی بندگی کریں. یہ اس قدر ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گھر میں ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، یہ بچہ آج کچھ بات نہیں کر رہا ہے. آج تو ایسا ہونا چاہیے بچوں کو لگے کہ آج ہمارے بابا روزہ رکھے ہیں، آج ان سے جو مانگیں گے مل جائے گا، تو اس کا مطلب خدا کی بندگی کریں. یہ نظریہ تھوڑا بدلیے. میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا مسجد میں آنے والوں کا اخلاق اتنا اچھا ہو کہ لوگ کہیں کہ دیکھو مسجد میں جاتے ہیں تبھی کتنے اچھے سے بات کرتے ہیں، نہ یہ کہ 2-4 رکعت نماز پڑھ کے پورے محلے کو کافر سمجھے تو لوگ کہیں نہیں تم ہی نماز پڑھو ہم کو رہنے دو. بعض کو تو بے نمازی، یہ جملہ بھی سنیے آخری، بعضوں کو بے نمازی نمازیوں نے بنایا ہے. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. بعضوں کو بے نمازی نمازیوں نے بنایا کیونکہ نمازیوں کے اندر وہ اخلاق دکھائی نہیں جو ہونا چاہیے تھا. ایک نماز پڑھنے والے کے اندر وہ قوت برداشت دکھی نہیں. یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، یہ اپنے دین کی آپ تبلیغ بھی کر رہے ہو. حتیٰ نماز پڑھ کے جب آپ مسجد سے باہر نکلو تو لوگ دیکھیں کہ کتنا مطیع اور فرما بردار اور مہذب اور با اخلاق انسان آ رہا ہے، نہ یہ کہ بس سر سے ٹوپی نکلی اور آدمی نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا اور محلے میں جو سو رہا تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا کہ کون بدتمیز یہاں سے گزرا. یہ خدا کی قسم یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. یہ کس طرح اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہ طریقہ نہیں ہے دین کو پریزنٹ کرنے کا. یہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں لوگوں کی نیندیں ختم کر دی ہیں. خوب آپ صحت مند ہو، آپ جوان ہو، آپ کی عمر ہے، لیکن بہت سے لوگ دوائیں کھا کے سوتے ہیں. آپ کی بلڈنگوں میں بہت سے لوگ آتے ہیں جن کے سر میں درد ہے، بعضوں کے گھر میں حزن و ملال و غم ہے. آپ آئے ہو رات میں 2:30 بجے، خوب آپ کو مبارک ہو آپ کا جاگنا، لیکن دوسروں کو اذیت دینے کا نام تو رمضان نہیں ہے. رمضان نے کیا واقعاً یہ ہمیں دنیا والوں نے کہاں پہنچایا؟ ہم نے رمضان کو کیسے پیش کیا؟ رمضان آئے تو ہر آدمی گھبرا جاتا ہے، نہیں بڑی ٹریفک رہتی ہے، نہیں بڑی بدتمیزیاں ہوتی ہیں. یہ کون سا ماہ مبارک رمضان ہے؟ یہ رمضان میں آنے کے بعد تو عجب مرحلے ہونے چاہیے نا. یہاں رمضان آنا شروع ہو جائے یا ہمارے یہاں سختیاں آنے لگتی ہیں، رات میں سونا دوبھر ہو جاتا ہے بعضوں کا. یہ صحیح بات نہیں ہے. خدا کی قسم یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. کسی بھی پرچم کے تحت کیا جائے، کسی بھی نعرے کے تحت کیا جائے، دین انسانیت کے حقوق کا سب سے بڑا علم بردار ہے. دین کو ایک جانور کی جان چلی جائے یہ برداشت نہیں ہے کسی انسان کو تکلیف دے کر. اور آپ کی ذمہ داری تو اور بڑھتی ہے چونکہ آپ شیعان علی میں سے ہو. حضرت نے اپنے شیعوں کے بارے میں کیا کہا معلوم ہے؟ سلم علی من خالتو وبرکت علی من جاورو. ہمارے چاہنے والوں کی علامت یہ جہاں رہتے ہیں وہاں کے لوگ ان سے سلامتی اور امنیت میں رہتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی ہمارے رہنے والے، ہمارے چاہنے والے لوگ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتے، ہمارے ماننے والے لوگ کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے. برکت علی من جاورو، ہمارے چاہنے والے لوگ نفع پہنچاتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے. اپنے مولا کا یہ جملہ یاد رکھنا، برکت علی من جاورو، ہمارے چاہنے والے فقط نفع پہنچاتے ہیں. یہ کسی بیمار کو دیکھیں گے اسے ہاسپٹل تک لے جائیں گے. یہ اگر کسی خاتون کو دیکھ رہے ہیں، ضعیف خاتون کو، کہ اس کے ہاتھ میں بوجھ ہے، یہ اس کے گھر تک پہنچا دیں گے. یہ کسی فقیر کو دیکھ رہے ہیں، اسے کھانا کھلا دیں گے. یہ علامت ہے، یہ نشانیاں ہیں. اور یہ زندگی گزار کے گئے ہیں ہمارے بزرگان. وقت نہیں رہ گیا وگرنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا یہ زندگی گزار کے گئے ہیں. کچھ لوگ گزار دیا ہمارے علماء نے، گزشتہ علماء نے. جس عالم دین کا میں نے سورہ فاتحہ کے لیے آپ کو کہا، انہوں نے یہ زندگی گزاری ہے، اپنے آپ کو وقف کیا دین کے لیے.
آج مذہب امامیہ پہ ہم سب ثابت قدم ہیں، انہی بزرگوں کا نتیجہ ہے، انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے نہ اپنا آرام دیکھا، نہ اپنا گھر دیکھا، نہ اپنا وطن دیکھا، نہ اپنا ملک دیکھا، نہ جانے کہاں سے ہجرت کر کے ہمارے تک آئے، ہم تک دین پہنچایا، ہماری خدمتیں کی، آج ہمیں در آل محمد سے آشنا کر دیا۔ اس سے بڑی خدمت کوئی ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم آپ کے فیوچر کے لیے اس سے بڑی خدمت نہیں ہو سکتی ہے جو ان بزرگوں نے کیا کہ آج ہم بیٹھے ہیں مجلس امام حسین میں، آج ہم بیٹھے ہیں امام حسین کی عزاداری کے لیے۔ آج ہمارا بچہ بچہ یا حسین کہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انہی بزرگوں کی برکتوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے اس طرح دین پہنچایا تھا، جنہوں نے اس طرح اسلام کو پہنچایا تھا، جنہوں نے اس طرح مکتب علی و آل علی کو پہنچایا تھا۔ اور الحمدللہ اس جگہ پر اس دیار میں تصور بھی نہیں تھا کہ ایسی جگہ پر علی کے چاہنے والے اتنے ہوں گے، لیکن آپ دیکھ رہے ہو آپ کی اسی عزاداری کی برکت سے، آپ کی اسی محبت امام حسین کی برکت سے، بزرگوں کے اخلاص کی وجہ سے دن بدن آپ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اور خدا کی قسم آپ کا کردار بڑا ہو جائے تو یہ تعداد اتنے میں رکنے والی نہیں ہے، یہ تعداد سیلاب بن جائے گی اور ہر یزیدیت کو ڈبو دے گی۔ لیکن آپ اپنے کردار کے ذریعے اپنے دین کو پہنچاؤ۔ کربلا کو دیکھو، کربلا کہاں پر گزار ہوئی تھی؟ کربلا ایک دشت میں، کربلا ایک صحرا میں، کربلا میں پیاس تھی، لیکن کربلا آج تک ہر اہل معرفت کو سیراب کر رہی ہے۔ کربلا میں ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو حسین اپنا مختصر سا قافلہ لے کر پہنچے ہیں، لیکن ارباب اعضا یہ قافلہ معنویت کے لحاظ سے اتنا بڑا تھا کہ آج تک کربلا کا قافلہ رکا نہیں ہے۔ بس عزیزو، روز جمعہ ہے، اپنے مولا کو یاد کرو، اپنے آقا کو یاد کرو کہ کاش وہ دن ہماری زندگی میں آ جائے کہ ہم ایک ایسی مجلس میں آئیں جہاں پر ہم اپنے آقا کی زیارت کر سکیں، ہمارا مولا بیٹھا رہے اور مولا کی زیارت کریں اور امام حسین کا مصائب پڑھیں۔ بس ارباب اعضا روز جمعہ ہے، خدا کی قسم روز جمعہ یعنی امام زمان کا دن۔ امام زمان کا دن یعنی کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ امام کی صبح اور شام کا آغاز حسین پر گریہ کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ امام نے خود فرمایا نا، اے میرے جد میں آپ پر صبح و مسا گریہ کرتا ہوں۔ اللہ کیا ہو گیا کربلا میں؟ یہ وقت کا امام 1400 سال سے صبح و مسا گریہ کر رہا ہے۔ ہاں کربلا کے دشت میں قیامت ہو گئی ارباب اعضا۔ پتہ نہیں میرا دل بار بار آج کیوں کربلا کے اس ننھے مجاہد کی طرف جا رہا ہے جس کا سن 6 ماہ کا ہے۔ حسین نے جب آواز استغاثہ بلند کی نا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، تو ایک خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ حسین ابن علی جناب زینب کے پاس آئے، بہن کیا کسی بچے نے پیاس کی تاب نہ لا کر دم توڑ دیا؟ ایک مرتبہ بہن نے کہا نہیں بھیا، ارے آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ اصغر نے خود کو جھولے سے گر۔ اجرکم اللہ، آپ صاحب اولاد و خدا کی قسم آپ کے بچے اگر کچھ آپ سے مانگ لینا اور موقع پہ نہ ہو تو آپ کا دل تڑپ جاتا ہے۔ اللہ اس بچے کو چاہیے کیا؟ چند قطرے آپ چاہیے۔ خدا نہ کرے غیرت دار باپ یہ منظر دیکھے کہ اس کے بچے کا ہونٹ سوکھا ہوا ہو اور باپ سبیل آب نہ کر۔ بس ارباب اعضا اصغر کو لیے آئے ہیں، عجب مرحلہ ہے خدا کی قسم۔ ملائی نے سوچا حسین قرآن لا رہے ہیں صلح کرنے کے لیے، لیکن جب ابا کا دامن ہٹایا ہے، یہی وہ مرحلہ تھا جہاں تمہارے آقا نے تمہیں بہت یاد کیا ہے خدا کی قسم۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے حسین نے یاد نہیں کیا، اکبر کے سینے سے برچی کی ہنی نکالی حسین نے یاد نہیں کیا، لیکن یہ وہ مرحلہ تھا جب حسین نے کہا اے میرے شیعوں، اے کاش تم روز عاشورہ ہوتے اور تم دیکھتے تمہارا مولا کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا۔
اجرکم علی اللہ. خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے. میں مسائل بہت دیر نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ تیر سے شعبہ چلا اقتا کلام الحسین. اب سن سکتے ہو اولاد والو جو مقتل کا جملہ ہے. سنسناتا ہوا تیر آیا فانقلبت سبیو علی ید الامام. ارے کہاں 6 مہینے کا بچہ, کہاں تیرے سے شعبہ, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. ذبیحہ من الاذن الی الاذن. ارے یہ تیر لگا نہیں تھا, اس تیر نے اصغر کو ذبح کر دیا تھا. ایک مرتبہ حسین ننھا سا جنازہ لے کر در خیمہ پہ آئے, بچی نکل آئی. یہ سوچ کر چلو بھائی کی پیاس تو بجھ گئی. اے بابا, ارے اصغر نے پانی پی لیا, اب جو ابا کا دامن ہٹایا بھائی کے گلے. السلام علیکم ائمة الهدى ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.